ہر ریلیجن آدم علیہ السلام سے لے کے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر ریلیجن ایک کوننٹ میں بندھا ہوا ہے. جب انہوں نے اس کوننٹ سے اعراض کیا تو ان کے اوپر تباہی آ گئی. ملحمۃ الکبریٰ کا آغاز ہو چکا ہے. اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. وہ پرومس لینڈ کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلسطینیوں کو ان کے اپنے وطن سے بے دخل کر کے عرب ممالک میں بسانے کی متنازع تجویز پیش کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ غزہ کو مکمل خالی کر کے اسے ایک جدید شہر میں بدلا جائے اور فلسطینیوں کو زبردستی بزور طاقت مصر، اردن اور دیگر عرب ممالک میں منتقل کر دیا جائے. ماہرین کا کہنا ہے کہ فلسطین میں جاری کشیدگی کے پیچھے گریٹر اسرائیل کے قیام کا وہ خواب ہے جو کہ صدیوں سے ایک مخصوص نظریے کے تحت پروان چڑھایا جا رہا ہے، اور اس خواب کی تعبیر میں ایک چیز بنیادی حیثیت رکھتی ہے اور وہ ہے تابوت سکینہ. تابوت سکینہ ایک ایسا تاریخی اور مذہبی راز ہے جسے مختلف ادوار میں طاقت، تقدس اور حکومت کی علامت سمجھا جاتا رہا ہے. یہودی عقائد کے مطابق جب تک تابوت سکینہ ان کے پاس نہیں ہوگا تب تک ان کا حقیقی اقدار قائم نہیں ہو سکتا. فلسطین کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ سب کچھ ایک بڑے عالمی ایجنڈے کا حصہ ہے؟ کیا گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے فلسطینیوں کو ان کے وطن سے نکالنے کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ اور اسی پوری کہانی کو آج ہم ڈسکرائب کریں گے، اس پر تفصیلاً گفتگو کریں گے کہ تابوت سکینہ ہے کیا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ریسرچر اسکالر سید حیدر جعفری صاحب. بہت شکریہ جعفری صاحب آپ کے وقت کا. سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ ڈسکرائب کر دیجئے یہ تابوت سکینہ ہے کیا؟ تابوت سکینہ کو سمجھنے سے پہلے آپ کو کوننٹ سمجھ آئے گی تو پھر آپ آرک آف کوننٹ تک پہنچیں گے. جی. آرک آف کوننٹ ایک سمجھ لیں کہ ایک یادگار ہے اس پیکٹ کی جو خالق نے مخلوق کے ساتھ کیا ہوا ہے. کوننٹ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، پیکٹ ہوتے ہیں، کوئی ڈیڈز ہوتی ہیں، کوئی کسی طرح کے معاہدے ہوتے ہیں. کوننٹ ان سب سے ڈیفرنٹ ہے. کوننٹ کو سمجھیے، کوننٹ یہ ہے کہ ایک سپیریئر طاقت ہے، وہ کائنات کا خالق ہو سکتا ہے کوئی بھی، وہ سپیریئر طاقت ایک کوڈ آف لائف بناتی ہے اور اپنی جو اس کی جو ہے سبارڈینیٹ طاقت ہے اس کو دے دیتی ہے، اور ان میں یہ آپشن دے دیتی ہے کہ تم نے اس کو ماننا ہے یا نہیں ماننا. تمہارے لیے راستہ کھلا ہے، مان لو گے تو یہ دے دوں گا، نہیں مانو گے تو یہ کر دوں گا. ٹھیک ہے. اس کوننٹ کو سمجھیے کہ ہر ریلیجن آدم علیہ السلام سے لے کے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر ریلیجن ایک کوننٹ میں بندھا ہوا ہے. وہ اپنی کوننٹ کو یاد کرتے ہیں، ہم بھول چکے ہیں. اسی کوننٹ کی سب سے شاندار مثال قرآن پاک ہے. اب کوننٹ یہ ہے کہ اللہ نے ایک کوڈ آف لائف دیا اور اس نے لوگوں کو کہا، ابھی ان کے ساتھ پرومس لینڈ کا وعدہ کیا ہے کہ اگر تم میری اطاعت کرو گے میں تمہیں جو ہے عزت بھی دوں گا، دنیا میں حکومت بھی دوں گا، شہر بھی دوں گا. پرومس لینڈ کا وعدہ کیا ہوا. جب انہوں نے اس کوننٹ سے اعراض کیا تو ان کے اوپر تباہی آ گئی. کیونکہ جہاں پہ اسرائیلیات میں اس کی سٹوری آتی ہے کہ تم نے جو ہے وہ سرکشی کی تو اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہاری جگہ تم سے زیادہ طاقتور لوگوں کو لا بسائے اور تمہیں تمہارے شہروں سے نکال دے. یہی ہوا. ٹائٹس نے یہ کیا، اس سے پہلے جو ہے ہمرابین کنگ نے جو ہے وہ میسوپوٹیمین نے یہی کیا. یہ اپنے علاقوں سے نکلتے رہے. اب یہ کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ دے ایکچولی وانٹ ٹو ریوائیو دیٹ کوننٹ بٹوین دا گاڈ اینڈ دا مین، اور اس کے لیے ان کو جو ہے وہ تھرڈ ٹیمپل چاہیے، سرنڈر چاہیے. آرک آف کوننٹ اثر کیوں کرتی تھی؟ اس میں نبیوں کی یادگاریں بھی ہیں، اس میں بہت کچھ ہے. اس کے اندر کیا ہے اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں. اس کا کانسیپٹ کیا ہے وہ سمجھ آ جائے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے. موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو انعامات کیے گئے ان کے دور میں وہ ساری اس کی یادگار ہے. اب یہ جو کوننٹ ہے اس کے پیچھے صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی طرح اللہ کے ساتھ وہ جو ہمارا رابطہ ہے اس کو جو ہے وہ استوار کریں تاکہ اللہ ہمیں وہی پرومس لینڈ دے دے. اب اس پرومس لینڈ کو لینے کے لیے انہوں نے اتنے نیگیٹو جو ہے مینز یوز کر لیے ہیں کہ اب شاید وہ نہ ملے. God has his own plan. Nature has his own law. وہ کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی کسی بھی طرح نیچر کبھی بھی جو ہے وہ پرسن اسپیسیفک اور سیکٹ اسپیسیفک نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. اللہ گلوبل ہے، رب العالمین ہے، رب المسلمین یا کسی اور کا نہیں ہے، وہ سب کا ہے. اسی طرح سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، وہ کسی ایک کے نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو سٹوری اس وقت چل رہی ہے پرومس لینڈ کی،
یہ ہمیں بھی نظر آتا ہے اور ان کو ہم سے زیادہ نظر آتا ہے. آپ اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں اسکٹالوجی کا ذکر ہے، جس کی سب سے بڑی جو ہے وہ کتاب الفتن ہے. یعنی احادیث میں جو آخری دور کے فتنوں کے اوپر جتنی مستند اور متواتر ترین احادیث ہیں وہ ایک کتاب علیحدہ بنائی گئی ہے کتاب الفتن کے نام سے. اور اس کی روشنی میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ملحمۃ الکبریٰ کا آغاز ہو چکا ہے. اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. اسی کے تناظر میں اگر دیکھیں تو وہ پرومس لینڈ کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس علاقے میں جنگ کا ذکر کیا ہے وہاں پہ یہ کنٹرول کر چکے ہیں. جس علاقے میں جس چیز کا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا ہے اس کو یہ فالو کر رہے ہیں. ہم نہیں کرتے، دے ایکچولی ڈو. ٹھیک ہے. رسالت مآب نے کہا غرقد کا درخت یہودیوں کا ہے. صرف اور صرف فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کے ارد گرد 80 ملین 8 کروڑ سے زیادہ درخت صرف غرقد کے لگا دیے گئے. کیوں؟ ان کو پتہ ہے ایک چیز کا. بلڈ مونز کو ہم اتنا فالو نہیں کرتے جتنا وہ کرتے ہیں. اپنے بچوں کو وہ ساری ایسکٹالوجی پڑھا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کیا ہونے جا رہا ہے. دس از دا ہائی ٹائم. یا ان کی پرومس لینڈ. اور دیکھو ایک چیز بیٹا، میں زندگی میں جتنا پڑھتا ہوں آئی نیور کلیم ٹو بی دی بیسٹ ون، لیکن جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہو کے رہنا ہے. بالکل بے شک. اگر رسالت مآب نے کہا ہے کہ تھرڈ ٹیمپل بنے گا تو وہ بنے گا. اگر انہوں نے کہا ہے کہ گریٹر اسرائیل کی طرف جائے گی دنیا تو وہ جائے گی. اس کے لیے حالات ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں. اب صرف آپشنز کی بات کر رہا ہوں میں، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ 100% ہوگا، میں مفروضے کی بات کروں. دجال کے بارے میں ہمارے پاس بہت کہانیاں ہیں. اینٹی کرائسٹ، اور سب سے پہلے آنا ہے اینٹی کرائسٹ نے. ٹھیک ہے. اینٹی کرائسٹ کے بعد لارڈ کرائسٹ نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، اور پھر امام مہدی علیہ السلام. یہ ایک سیکوینس ہے. سب سے پہلی جو آواز آئے گی وہ اینٹی کرائسٹ کی آئے گی، دجال کی. تو ایک کہانی ہے ہمارے ہاں بہت مشہور ہے، اس کو صرف ایک پرسپیکٹیو کے طور پہ کہ جی دجال گدھے پہ سوار ہو کے آئے گا. تو اس وقت ٹرمپ انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ جو ہے وہ فلسطین کو خالی کرو اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ نئی تعمیرات اور نئے گھر بنیں گے. تو Now we can relate. ٹرمپ کا جو الیکشن کا سمبل ہے کہیں وہ گدھا وہ والا تو نہیں. مے بی مے ناٹ بی. Could be possible. ٹھیک ہے. کہیں جیرڈ کشنر کو یا ان کو آپ جو ہے وہ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ یہ کس طرف جا رہی ہیں. ہمیں تو پڑھنے نہیں دیتے، ہمارے تو سوچ کے دروازے بند کر دیے، ہمارے پاس تو انفارمیشن کے گیٹ ویز بند کر دیے، لیکن ان کے پاس ہے. ہم وہ اصلی گدھا ڈھونڈتے رہیں کہ جی وہ اس کے اوپر چڑھے گا. دنیا سائنس کی ہے، there is definitely there are so many other options. ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں تو وہ کام کر جائیں. رسالت مآب سرور انبیاء نے کہا کہ وہ دنیا کی اکانومی پہ قابض ہوگا. پوری دنیا کا بینکنگ سسٹم کن کے ہاتھ ہے؟ روتھ چائلڈز. پوری دنیا میں فوڈ چینز جتنی بڑی ہیں ساری کی ساری جیوز. ٹھیک ہے. پوری دنیا میں جو ہے یہ سارے برانڈ. اچھا ایک اور چیز یہاں پہ روک کے ایک ضمناً بات کرتا ہوں. دنیا کے سارے برانڈز پوری دنیا میں بکتے ہیں. تل ابیب میں ان کی چینز نہیں ہے. تل ابیب میں نہ لیز ہے نہ یونیلیور ہے. وہ سارے خود آرگینکس پہ ہیں. ہمیں نان آرگینکس پہ لگا دیا. ساڈے بچے جڑے نے وہ سستے نے. اور ہم لوگ جو ہے وہ جس تناظر میں، جس اسپیکٹرم میں، جس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم لوگ خود اپنی آنکھیں نہیں کھول رہے. ابھی آپ نے کہا نا کہ ہمارے سوچنے کے رستے انہوں نے بند کر دی ہے. obviously بیٹا ذہنیت کہیں نہ کہیں بلاک کر دی ہے. ہمارا ایجوکیشنل سسٹم جو ہے نا وہ چوک کر دیا گیا ہے. ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھنا ہے، حالانکہ دنیا کا سب سے خوبصورت ریلیجن اسلام ہے. دنیا کی اگر ہم پڑھتے ہی نہیں نا، ہمیں تو اس بات پہ لڑایا جاتا ہے کہ یہ شیعوں کی روایت ہے، یہ سنیوں کی روایت ہے، اور وہ جب ہمیں مارتے ہیں تو نہ ہم سے پوچھتے ہیں سنی ہو، نہ ہم سے پوچھتے ہو شیعہ ہو. ایران شیعہ ہے اس کو بھی مارتے ہیں، حزب اللہ شیعہ ہے اس کو بھی مارتے ہیں، حماس سنی ہے اس کو بھی مارتے ہیں، اور یہ الفتح جو ہے اس کو بھی فرقہ نہیں دیکھتا. بندے مارتے وقت وہ تو کوئی فرقہ نہیں ہے. بالکل. اور جب کوئی ایسی کوئی علمی بات ہوتی ہے تو پھر ہمیں جو ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کی بات کرتے ہیں. امپیریلزم سارا یہ تھیوڈور ہرزل نے جو پلان دیا تھا نا ان کو پرومس لینڈ کا، یہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ مولا کائنات امیر کائنات مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ وہ اپنے باطل کے امیر کے اوپر متحد ہیں اور تم اپنے حق کے امام کے اوپر منتشر ہو. ہمیں اس منتشر ہونے کی سزا مل رہی ہے. ہم اگر اپنے صرف سوچ کا دروازہ کھول لیں نا تو شاید ہمیں اللہ بہت محبت کرتا ہے.
اور اگر اللہ نے کہا ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی جو امت ہے وہ امت وسطیٰ ہے وہ دنیا میں، تو ایک چیز سمجھیے گا، 1,24,000 نبی مل کے بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نہیں، تو 1,24,000 نبیوں کی امت بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جیسی نہیں۔ بے شک نہیں ہے، بس جو اس وقت ضرورت ہے نا جعفری صاحب، جس طرح آپ نے فرمایا، غور و فکر کرنے کی ہے اور زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی، ریسرچ کرنے کی ہے، چیزوں کو تلاش کرنے کی ہے، کیونکہ وہ تو آلریڈی اس پہ کام کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔